السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس یہ ایک اور ویڈیو ریکارڈ کرنا پڑ رہی ہے، وہ 22 منٹ پر کوئی خود اسٹاپ ہو گئی۔ چلیں خیر کوئی بات نہیں۔ تو اس کا جو دوسرا، اس آیت کا دوسرا جو جز ہے، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ وما یخدعون، یہ یخادعون یخدعون یہ ایک ہی معنی میں ہے کہ اب یہ یخدعون انفسہم اگر اتنا بھی ہوتا، میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ کسی انسان میں جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی خامی نکال سکے۔ ابھی تک تو کسی نے نکالی نہیں ہے، تو یہ جرأت کسی کے اندر ہو نہیں سکتی۔ ہم بات صرف سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ یخدعون انفسہم اگر اتنا بھی ہوتا، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے، کیونکہ جمع میں وہ نہیں دھوکہ دیتے انفسہم اپنے نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں انفسہم اپنی جانوں کو۔ تو ماں اور اللہ جو اگر لگا ہے نا، یہ اللہ پاک نے کسی وجہ سے لگایا ہوگا۔ یعنی کسی بات پر جب اس کو زور دیکھ کر جب بات سمجھائی جاتی ہے نا، تاکید کے ساتھ، تاکہ اس کو اس کے اندر ایک اور وزن پیدا ہو اس بات کا، کہ اس کی اہمیت ذرا اور سامنے ہو کر آئے، کہ ما یخدعون نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم سوائے اپنی جانوں کو۔ یعنی وہ اپنی جانوں، وہ کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، نہ وہ دے رہے ہیں۔ کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے دیں، صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا یہ حرکتیں کر کر اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو کتنے خوبصورت الفاظوں میں اللہ پاک، یہ اس کی خوبصورتی ہے اس کلام کی، وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر جانو اپنی کے۔ یعنی اپنے آپ کے علاوہ اب یہ جو کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور اپنے آپ سے کس طرح ظلم کر رہے ہیں کہ یہ یعنی ان کو اندازہ نہیں کہ ان کا ایسی حرکتیں کر کے اور یہ روش اختیار کر کے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت بہت وہ بری جگہ ہے، بڑے دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اسی لیے ساتھ میں آیا کہ وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اب شعور کو دیکھ لیجیے جی، شین عین را یہ ہے اس کا مادہ۔ ایسا ہے کہ جیسے کسی چیز میں نا، کوئی چیز ہو، اب بال سے زیادہ باریک مثال دی جاتی ہے نا، کہ باریک چیزوں میں سب سے زیادہ باریک کی بالوں کی مثال دی جاتی ہے۔ تو کسی چیز میں بال بھرنا، یہ میں لغت کے اعتبار سے ذرا اس کے لفظ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ لفظ، مقصد تو میرا یہی ہے نا کہ ہم لفظوں کو پہلے سمجھ لیں، جہاں جہاں استعمال ہوتے رہیں گے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بڑی بڑی جگہ پر یہ استعمال ہو رہا ہے نا، اشعار میں، شاعر میں، یہ سب جگہ پر یہ اسی ایک ہی مادہ ہے، اسی سے سارے جو ہے نا یہ نکلے ہوئے لفظ شعور کے۔ تو یعنی بال کی باریکی کا اندازہ آپ لگائیں، پھر کسی چیز میں بال جو ہے نا، بال بھرنا یعنی بڑا باریک کام ہے۔ یعنی اب یعنی ایسی بات سمجھنا کہ اس بال کی طرح جو باریک ہے نا، وہ
علم جو ہے نا حاصل کرنا، اس کا علم، وہ علم حاصل کرنا، یوں بھی سمجھیں آپ. شین عین را. اب علم علم لطیف میں کلام کرنا، یہ بھی ایک مطلب ہے. وہ یہاں سے تھوڑا سا شعر کی سمجھ میں آ جاتی ہے نا، کہ شاعری جس طریقے سے ہوتی ہے کہ یعنی بہت گہرائی میں، بہت ہی اندر ڈوب کر، بالکل یعنی اس انداز میں باتیں کرنا، گہرائی میں جا کے بالکل باریک باریک بات جو عام طور پر جو ہے نا کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، نہ وہ سوچتا ہے بندہ. یہ شعر اسی کو کہتے ہیں. اور یعنی اور پھر ارد گرد کے چیزوں کو محسوس کرنا، اور پھر اس کا جو ہے نا اس میں ادراک کرنا، تدارک کرنا اس کا. یہ سب ان معنوں میں آتے ہیں. تو یعنی اب وما یشعرون، تو اس لیے جو ہے نا یہ ضرورت نہیں تھی اس کی اتنی بات مجھے کرنے کی بھی، کہ وما یشعرون، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. تو میں تو بات کر رہا ہوں کہ میری جو دلچسپی ہے یہی میں آگے کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کہ ایک ایک لفظ کی جو ہے ہم اس کو کھول کر اس کو سمجھیں، دیکھیں کہ کس لفظ کے کیا. اب یہ آگے جا کے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی. اب جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمیں یہ علم ہوگا نا کہ شعر کا مطلب، اس کا مطلب یہ بس. یہاں پر ہم اس کو شاعری لے لیں، اچھا یہ وہ والی شاعری جو ہم شاعری کر، یعنی ایک پتہ چلے کہ اس کا جو ہے نا اس کی اساس اس کی کیا ہے، بنیادی طور پر یہ کیا بات ہے. ایسی ہر لفظ ہے. تو بس یہ اس پروگرام کا میرا مین مدعا مقصد یہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے ناظرین، دیکھنے والے میرے احباب، کہ ہم جو ہے نا چونکہ ہماری عربی زبان نہیں ہے، تو ہم اردو ہماری زبان ہے یا اور علاقائی زبانیں ہیں ہماری، تو ہم اس قرآن پاک کو بس اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ پتہ نہیں یار اتنی عربی زبان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میں غلط نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیسے ہوگا، نہ میرے پاس ٹائم ہے، میں کہاں جا کے سنوں گا، سیکھوں گا، اور دنیاوی کاموں میں پڑا ہوں، یہ میں کیا مطلب. اس طرح کی میں مختلف ہر طرح کی باتوں سے اندازہ لگا رہا ہوں جو معاشرے میں جو ہے یہ چل بھی اسی طرح کا ایک سوچ چل رہی ہے نا. یعنی اس کی ضرورت، اس کو اب وہ حاصل کر رہے ہیں جو اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے وہ تو کر رہے ہیں کہ ہم پڑھیں گے، پھر ہم سیکھیں گے، پھر ہم جو ہے نا کلاسیں لیں گے، پھر ہم ٹیچر بنیں گے، پھر ہم سکھائیں گے، پھر ہم اس سے کمائیں گے. چلو ایک حد تک یہ ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ ان کا مقصد یہاں تک ہو گیا نا، روزگار کے حد تک. لیکن ایک عام بندہ میری آپ کا جیسا جو مختلف شعبوں میں رہا، مختلف علوم اور فنون اس نے حاصل کیے، اور وہ دنیا کے اس سے ہٹ کر کچھ کام کر رہا ہے، تو اب کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہو گئی ہے اس خط کو، اس میسج کو، اس ہدایت نامے کو پڑھنا، سمجھنا، یا ہم اس کو ایک فنون کی حد تک، جسٹ ایک لینگویج کی حد تک ہم اس کو سمجھیں، اور بس وہیں تک اس کو محدود رکھیں. تو یہ تو نقصان دہ بات ہو جائے گی. اور جب موقع ہے کوئی فوتی ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے نا پارے لے کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ بھائی اس وقت کیا ہو جاتا ہے. اس وقت بڑے انجینئر، ڈاکٹر، دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ پارا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اسی گھروں میں، اپنے گھروں میں یا اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں، سوئم پہ آ جائیں اور اگلے دن آ جائیں اور اگلے دن آ جائیں. یہ سب کام وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھیں، ہمارے تو معاشرے اور تہذیب کا یہ سارا یہ حصہ ہے، اس میں ہم چلتے رہیں. تو یعنی المیہ ہے نا، پھر یہ المناک داستان ہے یہ والی، کہ اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ دیکھ لیں گے، پھر وہ جمعرات پہ چلے جائیں گے، پھر وہ 40ویں پہ چلے جائیں گے، اور پھر وہ ایک سال میں ایک دن آئے گا، اس دن بھی یہی حرکت ہوگی. اب حرکت کرنا میں مجبوری ہوں، کیونکہ یہ
ایک طرح کا کیا ہے اس کا، یہ حق ادا کرنا ہے اس کا، اس کلام کا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ باتیں کیا چل رہی ہیں، اور بھی مفسرین کس کس طرح سے سنا چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، لیکن ہے کہ ان کو کوئی سن بھی تو نہیں نہ رہا۔ ہم تو سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سن لو۔ میں نے آپ کو پہلا میری ویڈیو دیکھ لیں کہ میرا مقصد یہی تھا کہ ہم اس میں ایک دلچسپی پیدا کریں اور ہر کوئی جو ہے وہ اس میں اس طرح سے اس کو پڑھنا شروع ہو جائے جیسے میں اس میں آیا ہوں۔ تو بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے پتہ نہیں کون ہمیں ہانکتا ہانکتا یہاں تک لے آیا کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ قبر تک جوڑ دی ہے زیادہ تر، یا کسی جو ہے نا کسی مسئلے میں آ گئے یا کچھ اور ہو گیا، یا گھر میں ایک محفل سجا لی کہ جو ہے نا ایک آج قرآن خوانی ہے جی فلاں گھر میں، تو وہ سفید چادریں اور اگربتیاں اور یہ سب کھانا پینا، اور بس پڑا گیا، سپارے اٹھا کر وہ شروع ہو گئے۔ میں یہ گمان کر رہا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسے پڑھیں، لیکن ہے کہ آپ خود بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس محفل میں جو اس طرح سے سوچ کر پڑھ رہے ہوں کہ وما یخدعون الا انفسہم، یہ اس طرح سے کیوں ہے؟ تو وہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، یہی دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک ایک لفظ کو روکنا، سمجھنا، بعد میں آپ پڑھ لیں، لیکن کہ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے بعد میں جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل، جب جیسی آپ کے سامنے آئے جا رہی ہوگی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ وہ اللہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں، لیکن ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے سوائے اپنی جانوں کے، اور اس چیز کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ جب یہ آیت گزرے گی آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اور اسی سے جو ہے وہ ہدایت بھی ملے گی ہمیں۔ اب یہ اس کو جو ہے نا صرف یہ جوڑ دینا اس مرنے والے کی حد تک کہ اس کو بخشا جائے گا، یہ ایک زیادتی ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اللہ پاک جو ہے اس سے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں، وہ چونکہ پھر وہ اس سے ٹاپک سے ہٹ کر تو نہیں ہے، لیکن ہے کہ ویسے ہی ٹائم لینے والی بات ہے، ہیں اسی سے ریلیٹڈ، لیکن ہے کہ وہ زندہ اور مردہ کے لیے میں آ رہی تھی مجھے سورہ یاسین میں جو آیت ہے کہ ہم نے اس کے لیے جو ہے اس کو یہ زندوں کے لیے ہدایت ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اور سورہ یاسین اللہ معاف کرے پڑھی جو ہے وہ اسی وقت دیکھ لیں آپ۔ تو یعنی یہ انجیکٹ کی گئی ہے نا ہمارے دماغوں میں، ہم یہ رچ بس گئی ہے ذہنوں میں کہ یار اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہو جائے نا تو بس اس وقت بڑا خوف خدا کہ موت ہو گئی ہے جی، گھر میں میت ہو گئی ہے، سب افسردہ ہیں اور اس کام پہ لگے ہوئے۔ یار اس سے ہٹ کر ہے یہ سارا، موت تو ایک انتقال ہے، وہ ایک یعنی ایک ذریعہ ہے نا، وہ آپ کو یہاں سے کنورٹ وہاں کرنے کا، یعنی موت کے بغیر تو آپ کنورٹ ہو ہی نہیں سکتے، وہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، اسی کو ایک بہت بڑا واقعہ بنا لیا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، جانے والوں کا دکھ ہوتا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کا دکھ نہیں ہوگا کہ ابھی وہ ہوتے میرے ساتھ، لیکن ہے کہ کیسے ہوتے، میرے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کا دکھ نہیں تھا، وہ ان کی بھی تو یہی خواہش تھی۔ ایسے اگر چلتے رہیں تو پھر کتنے سارے بزرگ اس وقت بیٹھے ہوتے، تو ان کو ایک ماں باپ جو ہے نا بوڑھوں کو کس طریقے سے سنبھالا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ ایسا پردہ رکھا ہے، ایک نظام ہے، اس میں ہمیں دخل اندازی کی بھی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اس کو قابل تعریف ہے یہ،
آپ سوچیں نا کہ اتنے سارے بوڑھے اگر یہاں پر موجود ہوتے، ان کے والد، تو وہ مطلب ہے کہ میرا باپ اگر خود بوڑھا ہے تو وہ اپنے بوڑھے باپ کو کیسے سنبھال رہا ہوتا؟ وہ خود ضعیف ہوتا ہے اس وقت، اور اس کا والد بھی زندہ ہوتا، پھر اس کا والد بھی زندہ ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. یہ ایک ذریعہ ہے، یہاں سے کنورٹ ہو کے ہم نے اس میں جانا ہے عالم برزخ میں. اس کے بعد جو ہم اٹھائے جائیں گے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارے پہلا ٹاپک ہمارا یہی گزرا ہے کہ کیسے ہم جو ہے نا اس دنیا کی ہونے کو پہ ہم یقین کر لیں کہ ہمیں بھیجنے والا کون ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آخرت پر ایمان جو ہے. آخرت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کنورٹ ہو کر وہاں جانے، وہاں سوال جواب ہیں، وہاں ہم نے جواب دہی ہونی ہے ہماری کہ ہم کیا کر آئیں. پھر وہاں پر فیصلہ ہوگا، اور منزل ہماری جنت ہے. تو منزل جو اپنی جنت کو اپنی منزل سمجھے تو اس کا یہاں پر کیا کردار ہونا چاہیے. اب اس کردار اس کو جب سمجھ نہیں آئے گا، معاشرے میں اتنی زیادہ اٹریکشن ہے کہ ہر چیز اس کو جو ہے نا اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور اٹریکٹ کر رہی ہے. تو اس سے بچ کر نکلنے کے لیے اس کے پاس ایک ہدایت نامہ، ایک چارٹرڈ جو لکھی ہوئی ہو نکات کہ کس طریقے سے اس نے وہ اپنی زندگی گزارنی ہے اور دوسروں کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس کا آنے کا مقصد کیا تھا اور اس نے کہاں جانا ہے اور کس طریقے سے جانا ہے اور کیا کر کے جانا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا ہمیں اس سے پتہ چلنی ہے، ادھر تک ہمیں آنے نہیں دے رہے. ایسے بھی نہیں ہے کہ ہاتھ کسی نے پکڑا ہوا ہے. میری بات کرنے کا بار بار مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لیکن ہے کہ ایک ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے نا مشکل بنا دیا گیا ہے. اور میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ہے آسان. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے آسان، جس کو انہوں نے مشکل کیوں بتایا ہے، کیوں ہمیں اس کو مشکل بنا کے پیش کیا، کیوں وہ بتاتے رہے، سکھایا کیوں نہیں ہمیں. سکھایا ہوا اگر ہوتا تو کتنا کہ فرق پڑ جاتا. اور کچھ نہیں. 50 سال پیچھے چلے جائیں. ایک میں اپنے دور کی میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں بچپن سے اگر یہ اس طریقے سے ایک آیت کا جو ہے نا اے فور ایپل مانے سیب کی طرح جو ہے نا ہمیں اس کا بھی جو ہے نا ایسی معنی سمجھائے گئے ہوتے تو آپ خود فیصلہ کرنے کہ ہماری زندگی میں کتنا بڑا ایک انقلاب آیا ہوا ہوتا، اور اتنی ہم جو ہے نا گناہوں کی گہرائیوں میں ہم نہ ڈوبے ہوتے اس وقت اجتماعی طور پر، کیونکہ وہ دوری ہو گئی، وہ سمجھ نہیں پا رہے. تو انشاءاللہ آگے بات ہوگی. جزاک اللہ. آگے آیت نمبر 10 کو میں مزید ہم بات کریں گے، وہاں پر بھی انہی کا ذکر ہے. تو جزاک اللہ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر دوبارہ. السلام.